فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی اللهم فقهنا في الدین اللهم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ آل عمران، حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کی دعا. اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى واللہ عالم بما وضعت وليس الذکر كالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نبتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. آج میں انشاءاللہ تعالی مریم سلام علیہا کی والدہ کی دعا جو میں نے ابھی آپ کو جس کی تلاوت کر کے سنائی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35، 36، 37، 38 میں یہ دعا آئی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا ہے کہ جب عمران کی بیوی، یعنی نام نہیں لیا ان کو عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سے پکارا گیا ہے، اور عمران کا لفظ ضروری ہے کیونکہ اس نام کی کچھ تاریخ بھی ہے، لیکن اس سیشن میں اس پر کچھ کم ہی بات ہوگی. عمران کا لفظ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور یہ ایک بہت پاپولر نام تھا. اور یہ نام، اور جس طرح ہارون ہے، تو جس طرح ہمارے ہاں صحابہ کے نام ہوتے ہیں، انبیاء کے نام ہوتے ہیں، وہ پاپولر ہو جاتے ہیں، تو یہ نام بارہا بنو اسرائیل استعمال کیا کرتے تھے. بہرحال اس قالت امرأۃ عمران، عمران کی بیوی نے کہا ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، کہ جب عمران کی بیوی نے کہا کہ میرے رب، میرے پیٹ میں جو بھی ہے میں اس کو بے شک آپ کے لیے نذر کر رہی ہوں، یعنی میں منت مانگ رہی ہوں، نظر مانگ رہی ہوں کہ میں اس کو آپ کی خدمت میں ڈیڈیکیٹ کر دوں گی. قرآن میں ایک اور مقام پر نظر مانگنے کے حوالے سے آتا ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 270 میں وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار. اور تم جو کچھ خرچ کرو یا کوئی نظر مانو، اللہ اسے جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. اس میں ہوتا کیا ہے کہ اس میں انسان اللہ تعالیٰ سے ایک کنڈیشن کرتا ہے. عام طور پر ہمارے ہاں کلچر میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ میں یہ کروں گی، آپ میرے لیے یہ کر دیجئے. ایک ایکسچینج کی طرح ہم بات کرتے ہیں. اس کو ویسے ہمیں عام طور پر ایوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ اس کو توڑنے کے لیے پھر آپ کو کفارہ دینا پڑتا ہے. لیکن جو یہاں جس نظر کا ذکر ہو رہا ہے وہ ون وے ہے. یعنی انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ میری اولاد ہوگی اسے میں آپ کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دوں گی. گویا میرا مقصد ہی اولاد کا یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ مجھے اولاد کی خوشی چاہیے اور اس لیے مجھے اولاد دے دیجئے کہ آپ دیں گے تو پھر میں اسے آپ کی خدمت میں لگا دوں گی. لیکن اصل میں بات یہ ہو رہی ہے کہ میں اولاد چاہتی ہی اس لیے ہوں کہ میں اسے اللہ تعالیٰ کی خدمت کے لیے لگا دوں. انی نذرت لک ما فی بطنی محررا. دوسری بات یہاں پر ہمیں اولاد کے بارے میں کچھ سمجھ میں آیا کہ اصل میں اولاد انسان کو خوشی تو دیتی ہے، اور عام کلچر میں کیا ہوتا ہے کہ اولاد ہوگی ہماری تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس اولاد کی وجہ سے ہمارا نام ہوگا، اس اولاد کی کامیابی میں ہمیں اپنی کامیابی نظر آئے گی.
بعد میں ہو سکتا ہے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے تو وہ ہمارا خیال رکھیں گے. تو یہ ارمان ہوتے ہیں ایک طرح سے لوگوں کے اولاد کے حوالے سے. اولاد ہمارے لیے ایک طرح سے ریٹائرمنٹ پلان بنے گی، ہماری انویسٹمنٹ ان دا فیوچر بنے گی. لیکن اس سب سے زیادہ اہم یہ چیز ہے کہ ہمیں اس دنیا سے جانا ہے. آج نہیں جانا تو کل جانا ہے، اور میرے اعمال محدود ہیں. میں جتنا بھی کر سکتی ہوں اس دنیا میں کوشش کروں گی، لیکن کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ کو اپنے اعمال ہی دکھانے ہیں. الیس علی الانسان الا ما سعی، کہ انسان کی ملکیت میں کوئی اور چیز ہے ہی نہیں سوائے اس کے جس کی اس نے کوشش کی ہو. تو مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اعمال، اپنی کوششیں دکھانی ہیں، اور وہ محدود ہیں. جس دن میری موت ہو گئی اس دن میری کوششیں ختم، میرا کام ختم. لیکن جو میری اولاد ہے، اگر اس کی تربیت صحیح ہوئی اور اس نے اچھے کام کیے ہوں گے تو اس کی اچھائیاں اور پھر اس کی اولاد کی اچھائیاں اور اس کی اولاد کی اچھائیاں میری اچھائیوں میں اضافہ کرتی چلی جائیں گی. اس لیے اصل انویسٹمنٹ آپ کی جو نہ صرف بہترین انویسٹمنٹ ہے، نہ صرف اپنی دنیا کی، بلکہ اس سے اہم کہ آپ کی آخرت کی جو اصل انویسٹمنٹ ہے وہ آپ کی اولاد ہے. یہ بات جو ہے سمجھتے ہوئے عمران کی بیوی نے جو دعا کی ہے کہ میری یہ جو اولاد ہونے والی ہے وہ میں آپ کے لیے پوری طرح ڈیڈیکیٹ کر رہی ہوں. اب ہمارے زمانے میں کیا ہوتا ہے، ہم کس طرح ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں اولاد کو کہ ہمارا بچہ ہوا تو ہم اس کو مدرسے میں ڈال دیں گے، حافظ قرآن بنائیں گے، عالم بنائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. ٹھیک ہے، آپ کے نزدیک اگر یہ خدمت ہے اللہ تعالیٰ کی تو وہ ٹھیک ہے. لیکن ایک بات ہے جو پولیٹیکلی انکریکٹ ہے، اس لیے میں آپ کو سیدھی بات بتاتی ہوں. ایک دفعہ ایک اسکالر کا میں سن رہی تھی تو انہوں نے بتایا کہ کچھ سال پہلے میرے پاس میرا ایک دوست آیا اور اس نے آ کر کہا کہ میں اپنے بچے کو آپ کی طرح بنانا چاہتا ہوں. مطلب سب سے پہلے ہی آتے ہی انہوں نے یہ کہا تو وہ کہتے ہیں کہ میں سن کر پریشان ہو گیا، کیونکہ یہ سٹیٹمنٹ ہی بہت پرابلمٹک ہے. کیونکہ اگر آپ کسی سے کہیں کہ میں اپنے بچے کو کسی اور کی طرح کا بنانا چاہتا ہوں تو آپ نے ایکچولی اپنے بچے کی خواہش کی انفرادیت ہے، جو اس کی جو انڈیویجویلٹی ہے، اس کا انکار کیا ہے. آپ کا بچہ ہو سکتا ہے بہترین آرٹسٹ ہو یا بہترین رائٹر ہو یا بہترین انجینئر ہو یا بہترین سائنٹسٹ ہو. آپ نے اس سب کو ڈینائل کر کے کہ میں تو بس چاہتا ہوں کہ آپ کی طرح بن جائے. بس آپ کو اپنے بچے کی فکر کم ہے اور آپ کو بس یہ نظر آ گیا کہ اگر میرے نزدیک یہ مثال اچھی ہے تو میرا بچہ بالکل ایسا ہی بن جائے. لیکن یہ غلط ہے، کیونکہ آپ کا بھی اپنا ایک وجود ہے، ایک شخصیت ہے، آپ کی اولاد کی بھی ایک شخصیت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو خود کہا ہے کل یعمل علی شاکلتہ، کہ تم سب سے یہ کہو کہ جس شکل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم کو بنایا ہوا ہے اس کے حساب سے وہ کام کریں. تو ہماری ایک انفرادیت ہوتی ہے. یہاں پر جو چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے دین میں اتنی وسعت ہے کہ اگر میں کہوں کہ میں اپنی اولاد کو دین کی خدمت میں لگانا چاہتی ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹر نہیں ہوگا، انجینئر نہیں ہوگا، یا سائنٹسٹ نہیں ہوگا، یا ہسٹورین نہیں ہوگا، یا ٹیچر نہیں ہوگا. ان میں سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کا دین سے تعلق نہیں ہے، جو اللہ کی خدمت میں نہیں ہے. دین کی تعلیم اصل میں ہر مسلمان کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کی اسپیشلائزیشن ہوتی ہے، لیکن عام طور پر زیادہ سے زیادہ قرآن یاد کرنا، عربی زبان کو سیکھنا، اپنے دین کی تاریخ کو سمجھنا، یہ آپ کی زندگی کا ایک پارٹ ہونا چاہیے اور ایک پرماننٹ حصہ ہونا چاہیے. لیکن افسردگی کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ ہماری زندگی سے یہ چیز ہٹ گئی ہے. ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے سوسائٹی کا ایک حصہ لیا، ایک سیگمنٹ لیا اور کہا کہ آپ لوگ دین پڑھیں، آپ لوگ اس میں اسپیشلائزیشن حاصل کریں، باقی ہم سب کی خیر ہے. ٹھیک ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن میں خاص ٹیلنٹ ہوتا ہے، ایک خاص صلاحیت ہوتی ہے، خاص ان کی انٹیلیجنس ہوتی ہے جو اسی طرف مائل ہوتی ہے. ان کو اسکالرشپ دی جانی چاہیے، ان کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم کا اہتمام ہونا چاہیے. اور میرے نزدیک تو جو کوئی عالم دین ہونا تو اسے دینی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو ہر طرح کی تعلیم میں اعلیٰ ترین درجہ حاصل کرنا چاہیے. دے شوڈ ناٹ بی جسٹ ریلیجیس اسکالر. ان کے لیے
تاریخ، فلسفہ، سائیکالوجی، یہ سب چیزیں سمجھنا بھی اتنا ہی ضروری ہیں، ان میں بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی ضروری ہے، کیونکہ یہ دو دنیا الگ نہیں ہیں۔ قرآن نے تو علم کے بارے میں بھی کہہ دیا نا ایک اور جگہ پر، کیونکہ اس زمانے میں مدینے میں لکھنے والے لوگ کم تھے، زیادہ تعلیم نہیں تھی، ان کو نہیں لکھنا آتا تھا، تو جب کسی نے ادھار لینا ہوتا تھا نا، تو اللہ نے حکم دیا کہ اگر تمہیں ایک دوسرے کو ادھار دینا ہو تو لکھ لیا کرو، تو اکثریت کو تو لکھنا نہیں آتا تھا، تو پھر کوئی ایک آدھ ملے گا یا دو تین ملیں گے شہر میں جن کو لکھنا آتا ہے، تو ان پر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ڈالی کہ اگر وہ جانتا ہے تو اسے لکھنا چاہیے، اس کی بنیاد پر لکھنا چاہیے جو اللہ نے اسے سکھایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے لکھنے کو اپنے سکھانے کی طرف منسوب کیا۔ اس سے ہم کیا سیکھے کہ دین کی خدمت وہ اس وقت کر رہا ہے جب وہ کسی کا لون کانٹریکٹ کر رہا ہے، جب وہ لون کا کانٹریکٹ لکھ رہا ہے، جس کو ہم نا عام زبان میں بڑی سیکولر سی چیز سمجھیں گے کہ جس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دین سے تعلق تو اس کا ہوگا جو اسلامی کتاب لکھ رہا ہوگا، دین سے تعلق تو وہ ہوگا جو خطبہ دے رہا ہوگا، جو قرآن یاد کر رہا ہوگا، وہ سب دین ہے، لیکن یہ باقی سب دنیا ہے۔ لیکن ہمارے دین نے اس کانسیپٹ کو ختم کر دیا۔ ہمارے دین میں کیا ہے کہ اگر آپ کسی کی خدمت کر رہے ہیں، کوئی اچھا کام کر رہے ہیں دنیا میں، تو وہ بھی اصل میں دین ہی کی خدمت ہے۔ یہاں پر انہوں نے کیا دعا مانگی ہے کہ میں اپنے بچے کو آپ کی خدمت میں پوری طرح ڈیڈیکیٹ کر رہی ہوں۔ ان کا ایک خاص مقصد کیا تھا کہ میری اولاد ہوگی، ابھی یہاں پر کرپشن بھی زیادہ ہے اور زکریا علیہ السلام کو بھی ایسے بچے کی ضرورت ہے جو دین کی خدمت کر سکے، تو اب بوڑھے ہو گئے ہیں، تو میری امید ہے کہ میرا بچہ اس ریکوائرمنٹ کو پورا کرے گا، ایک گیپ جو ہے اس کو وہ پر کرے گا۔ تو ان کی یہ خواہش تھی۔ میری خواہش کیا ہونی چاہیے؟ ہماری خواہش یہ ہونی چاہیے کہ ہماری دنیا میں کس چیز کی کمی ہے، ہماری سوسائٹی میں کس چیز کی کمی ہے، کیسے اگر ینگ لوگ جو ہوں اگلے 20 سال 15 سال میں، کیسے ینگ لوگ ہوں جو اگلے آنے والے کروڑوں لوگوں کے لیے رول ماڈل بن جائیں، جو ان کے لیے مثال بن جائیں، وہ ایسے ہوں کہ لوگ کہیں کہ میں نے دین میں، دنیا میں ہر طرح سے اس کی طرح بننا ہے، مثال بن جائیں اوروں کے لیے۔ ایک ہولسٹک سی چیز ہوتی ہے نا کہ کسی کو دیکھ کر انسان چاہتا ہے کہ میں اس کی طرح ہوں، تو وہ رول ماڈل ہمیں تیار کرنے ہیں، اور ہمیں اپنی اولاد کے لیے ایک یہ سینس ہونی چاہیے کہ ہم یہ ڈیڈیکیشن کر رہے ہیں۔ اچھا پھر ہوا کیا کہ انہوں نے کہا کہ مجھ سے قبول کر لیجئے۔ اب دیکھیں کہ اس دعا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ریکارڈ کیا ہے نا، تو کتنی اہم دعا ہے کہ انہوں نے دعا کی ہے کہ اسے قبول کر لیجئے۔ اِنَّکَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک آپ ہی سب سننے والے اور سب جاننے والے ہیں۔ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا، اور پھر جب انہوں نے اس کی پیدائش کی، قالت ربی انی وضعتها، کہ انہوں نے نہایت شوق میں آ کر کہا کہ میں نے تو بچی کو پیدائش دی ہے، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ۔ اچھا کچھ کے نزدیک یہ ان کا کلام ہے اور کچھ کے نزدیک یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس میں دونوں طرف سے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ لڑکی لڑکے کی طرح نہیں ہو سکتی، واللہ عالم بما وضعت ولیس الذکر کالانثیٰ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ انہوں نے کس چیز کو پیدائش دی، اور لڑکا لڑکی کی طرح ہو نہیں سکتا۔ تو یہاں پر ایک معنی یہ ہے کہ جیسی یہ لڑکی ہے نا، ویسا کوئی لڑکا ہو نہیں سکتا، ولیس الذکر کالانثیٰ، یعنی اس کے مقابلے کا کوئی لڑکا ہو نہیں سکتا۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو چوز کرتا ہے اپنی خدمت کے لیے جو ایکسپیکٹڈ نہیں ہوتے۔ آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں ایک طرح سے کہ ہمارے نزدیک یہ کانسیپٹ بن جاتا ہے کہ جو لوگ کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن کریں گے، کوئی خدمت کریں گے دین کی، ان کی ایک طرح سے پرورش ہوئی ہوتی ہے، ایک طرح کا ان کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، ایک طرح کی اپ برنگنگ ہوئی ہوتی ہے، ان کی ایک خاص طرح سے ٹریننگ ہوئی ہوتی ہے، اور اس ٹریننگ سے گزرنے کے بعد وہ اس طرح کے قابل بنتے ہیں کہ وہ دین کی خدمت کر سکیں، اور ایک نا فارمولا بن جاتا ہے سوسائٹی میں۔ لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اس کی مرضی ہوتی ہے کہ اس نے کسی ایسے انسان کو کسی غیر متوقع جگہ سے اٹھانا ہے اور اس کو ایسے مقام پر لانا ہے کہ انسان سمجھ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کا اتنا امپیکٹ کیسے ہو گیا۔ لاکھوں علماء اتنا امپیکٹ نہیں کر سکے جتنا اس ایک انسان نے کر دیا۔
کسی ایک مفکر نے کر دیا۔ اور اس کی تاریخ میں مثالیں بے تحاشا ہیں کہ لوگ انکنونشنل جگہ سے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ ایسی تبدیلی لاتے ہیں کہ آپ اندازہ کیجئے کہ آج کل سائنس کی دنیا میں لیڈنگ سائنٹسٹ ہیں، آئنسٹائن کے بارے میں کہا جاتا ہے اور سائنٹسٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے اسکول کے ٹیچرز کہتے تھے کہ یہ بچہ کامیاب نہیں ہوگا۔ یعنی ابھی تک وہ سائنس ٹیچر ہیں اور ان کی کتابیں ٹیچرز جو ہیں وہ کلاسز میں پڑھا رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہاں سے کسی کو لیڈر اٹھا کے بنا دے، کہاں سے کسی کو عظیم خدمت کسی سے دلوا دے، یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے۔ اب ان کی توقع کیا تھی کہ بچہ ہوگا، لیکن بچی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ یہ بچی ایسی ہے جس طرح کا کوئی بچہ نہیں ہو سکتا، لیکن پھر آپ دیکھیں کہ اس ماں کی عظمت ہے کہ اس نے افسوس منانے کی بجائے، رونا دھونا کرنے کی بجائے کہ ہائے میرے تو بڑے ارمان تھے کہ بیٹا ہوگا، امام بنے گا، عالم بنے گا، دین کی خدمت کرے گا، پر میری تو بیٹی ہو گئی، اب کیا کریں، بس یہی قدر تھی، اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا، بس اب ہم صبر ہی کر سکتے ہیں۔ ایسی کوئی چیز انہوں نے، ایسی کوئی بے وقوفانہ بات نہیں کی۔ انہوں نے کیا کہا، اب ان کی بات سنیے۔ وَإِنِّي سَمَيْتُهَا مَرْيَمَ، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ میری اصل میں یہ ہبرو سے آتا ہے اور اس کے اصل معنی ہوتے ہیں خدمت کرنے والی، خدا کی خدمت کرنے والی۔ تو انہوں نے نام بھی ایسا رکھا کہ جیسے انہوں نے کہا تھا نا، منت مانگی تھی کہ میرے جو بھی میرے پیٹ میں ہوگا آپ کی خدمت کرے گا، تو خدمت کرنے والی، اللہ کی خدمت کرنے والی ان کا نام رکھا، مریم نام رکھا۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں آپ کی پناہ میں اس کو ڈال رہی ہوں اور اس کی اولاد کو بھی شیطان سے، شیطان الرجیم سے، یعنی اب وہ اس بچی کے لیے پروٹیکٹیو ہو گئی ہیں۔ یعنی انہوں نے اب یہ نہیں سوچا کہ اس نے کیا کام کرے گی، یہ کیا کر سکتی ہے، بلکہ انہوں نے پورے دل سے اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو آپ شیطان سے بچائیے اور اس کی اولاد کو بھی۔ یعنی انہوں نے اپنی بچی کے بارے میں صرف نہیں سوچا، اس سے آگے جو اولاد ہونے والی ہے اس کے بارے میں بھی سوچا۔ لیکن لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر بیٹی ہوئی ہے تو ہمارا نام تھوڑی آگے چلے گا، اب ہمارا لاسٹ نیم تو اب ختم، آگے چل کر یہ تو کسی اور خاندان کا حصہ بنے گی۔ لیکن انہوں نے کیا بات انٹرنلائز کی کہ میری بیٹی اور اس کی اولاد اور آگے اس کی اولاد اور اس کی اولاد، یہ تو دنیا میں ہوتا ہے نا کہ لاسٹ نیم کیری ہوتا ہے، لیکن آگے جا کر آپ کی بیٹی سے بھی جو اولاد ہو رہی ہے، آپ کے بیٹے سے بھی جو اولاد ہو رہی ہے، آخرت میں تو وہ آپ سے جڑے ہوئے ہیں نا۔ دنیا میں نسلیں اس طرح نہیں ہوتی، دنیا میں لاسٹ نیم اور جائیدادیں، یہ ساری چیزیں بارہا ہوتی ہیں اور باپ کی طرف سے آتی ہیں، لیکن آخرت میں بیٹی یا بیٹا اعمال کے اعتبار سے، صدقہ جاریہ کے اعتبار سے وہ تو آپ سے جڑے ہوئے ہیں، اور اس بات کو وہ بہت اچھی طرح سمجھتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان کی دعا کا جواب دیا ہے نا، وہ بہت ہی خوبصورت ہے، اور یہ میں آخری بات آپ کے سامنے رکھوں گی۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا بہت خوبصورتی سے قبول کی۔ اچھا، انہوں نے تو دعا کی تھی کہ لڑکا ہو، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بڑی خوبصورتی سے قبول کی۔ کیا سیکھا ہم نے کہ کبھی کبھی نا میں دعا بڑی خاص چیز کے لیے کرتی ہوں، لیکن اللہ قبول کرتا ہے بہت ہی خوبصورت طریقے سے۔ وہ اتنا خوبصورت طریقہ ہوتا ہے کہ میرے دماغ میں بھی نہیں آتا کہ یہ اصل جواب تھا دعا کا، جو میں نے مانگا تھا نا اس سے کہیں بہتر، اور مجھے لگے گا کہ میرے سوال کے اعتبار سے، میرے مطالبے کے اعتبار سے جواب نہیں ہے، تو میں یہ سمجھوں گی کہ یہ جواب نہیں تھا میری دعا کا، لیکن اللہ اس کو کیا کہہ رہے ہیں، قبولاً حسن، خوبصورت جواب، بہت ہی خوبصورتی سے اس کو قبول کیا گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو کوئی فیصلہ کرتا ہے نا آپ کی دعا کا جواب دینے کا، تو اس کا طریقہ آپ کے طریقے سے کہیں بہتر ہے۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَتًا حَسَنًا۔ ڈاکٹر فاضل حسان رائی، جن کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا، بڑی پیاری بات کی تھی اس آیت کے حوالے سے، وہ بات میں آپ کو تھوڑی سی سمجھا دوں۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اللہ تعالیٰ نے اس کی پرورش کروائی خوبصورت طریقے سے۔ نباتن حسنا، اصل میں اس کو مفعول مطلق کہا جاتا ہے، اصل میں جو ایکسپیکٹڈ عربی ہے وہ کیا ہے، امبتہ امباتن حسنا، کیونکہ امبتا سے امبات نکلتا ہے،
نبتا سے نبات نکلتا ہے، تو یہاں پر نبتت نباتن حسنا نہیں ہے، یہاں پر کیا ہے وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا۔ تو دونوں کا نا اصل میں ایک طرح سے مکس کیا گیا ہے، اور اس کو عام زبان میں اس کا کیا مطلب ہے، میں اس کو عام زبان میں آپ کو سمجھاتی ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس بات کو انجوائے کریں گے۔ مثال کے طور پر آپ سمجھیں کہ میں اگر ایک بچے کو اچھی تعلیم دلواؤں، اچھا ماحول دلواؤں، پیار سے اس کی پرورش کروں، اچھا ڈسپلن اس کو سکھاؤں، اچھا کھانے پینے کو دوں، یعنی ساری چیزوں کا اہتمام کیا ہوا ہے، ماحول بھی اچھا ہے، کوئی برے انفلوئنسز نہیں ہیں، ہر طرح سے میں نے اس بچے کو ٹھیک طریقے سے پرورش کرنے کی کوشش کی ہے، اسے کہتے ہیں امبات۔ مطلب یہ کہ جو اس کی انوائرمنٹ ہے، جو اس کا ماحول ہے، وہ میں نے بہترین تیار کر کے اس بچے کو دیا ہے، اس میں اس کی پرورش کی ہے، اس کو امبات کہتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے ہاں ماحول بہترین ہو، ریسورسز بہترین ہو، ماں باپ بہترین ہو، کوششیں پوری طرح کی گئی ہوں، کسی چیز میں کوئی خامی نہ کی گئی ہو، لیکن اولاد پھر بھی بگڑی ہوئی نکلے۔ جی ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور اس کی مثال قرآن میں بھی ہے۔ یعقوب علیہ السلام بہترین والد ہیں، بہترین ماحول ہے، نبی سے اچھا کون والد ہوگا، لیکن ان کی اولاد بگڑی ہوئی ہے۔ تو کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ ماحول اچھا بھی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو پرورش ہو رہی ہے اس کی گارنٹی ہے کہ وہ بھی اچھے نکلیں، کیونکہ نا اس میں ایک اور ایلیمنٹ بھی ہے، انسان کے اندر ایک اپنا فیصلہ کرنے کی اللہ تعالیٰ نے قدرت ڈالی ہے، فیصلہ کرنے کی صلاحیت ڈالی ہے، اور وہ فیصلہ اگر اس کے برائی کی طرف اس کو لے کر جائے، اس نے برائی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو وہ اچھے سے اچھے ماحول میں بھی ہونا تو اس نے برائی کرنی ہی کرنی ہے، اور اس کا عکس بھی صحیح ہے، اگر وہ برے سے برے ماحول میں بھی ہو تو وہ اچھائی کر لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت ابراہیم علیہ السلام برے سے برے ماحول میں بھی ہیں لیکن اچھائی پر کمیٹڈ ہیں، صحابہ کرام برے سے برے ماحول میں بھی ایمان کی طرف آئے، سلیمان الفارسی شرک کی دنیا میں تھے، اتنا لمبا سفر کر کے وہ ایمان کی طرف آئے۔ انسان کا ماحول اگر اندر سے اس نے اپنے اندر اچھائی کی کمٹمنٹ کر لی ہے نا، تو اس کے ماحول سے اس کو فرق نہیں پڑے گا، اگر اندر سے اچھائی کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے فرق نہیں پڑے گا۔ مریم سلام علیہا کے بارے میں اب آپ دیکھیں کہ ماحول جس میں ان کی پرورش ہوئی اس میں باقی بنی اسرائیل بھی پل بڑھ رہے تھے اور زکریہ علیہ السلام بھی موجود تھے، لیکن زکریہ علیہ السلام کہہ رہے ہیں باقی لوگوں سے مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ کرپٹ ہیں، ماحول دیکھیں آپ ایک ہی ہے، لیکن نا وہ لوگ اس ماحول کا فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ اب یہاں پر یہ تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اچھے ماحول کا اہتمام کر دیا، امباتہا، لیکن نباتن کے اندر، امبات کے نہیں، نباتن کے اندر کیا ہے کہ وہ خود بھی ڈیولپ ہوئیں، خود بھی انہوں نے اچھائی کو پکڑا اور اس ماحول کا پورا خود سے فائدہ اٹھایا۔ تو دونوں طرف سے ایکچولی اللہ تعالیٰ نے ایکنالج کیا ہے کہ ایک تو ماحول بہترین تھا اور ایک ان کے اندر جو اچھائی تھی وہ بھی بہترین تھی، اور انہوں نے اس کو اچھی طرح سے پکڑا، اور اسی سے ہمیں پتہ چلا کہ دو ایلیمنٹس ہوتے ہیں، ایک عنصر ہوتا ہے کہ آپ نے ماحول دینا ہے اور دوسرا عنصر ہوتا ہے کہ انسان خود اچھا بنے۔ اسی لیے اچھے ماحول میں، مسلمان ماحول میں ہونے کے باوجود ان کی ماں نے کیا کہا تھا کہ اس کو شیطان سے بچا لیجئے، اس بچی کو میں آپ کی پناہ میں ڈال رہی ہوں شیطان کے خلاف، اور اس کی اولاد کو بھی، یعنی آپ اچھے سے اچھے اسلامی ماحول میں بھی ہوں تو شیطان امیون نہیں ہے، آپ دیواریں بنا سکتے ہیں، شیطان اس میں سے بھی گزر سکتا ہے، آپ تک جو ہے پہنچ سکتا ہے، کوئی سیکیورٹی سسٹم نہیں ہے کہ آپ اسلامی ماحول میں ہیں تو شیطان آپ کو ٹچ نہیں کرے گا، کہ جیسے آپ کے بچے نے قرآن حفظ کر لیا ہے تو اب شیطان اس کو تنگ نہیں کرے گا، آپ عالم دین بن گئے ہیں تو شیطان آپ کو تنگ نہیں کرے گا، نہیں، کوئی امیونٹی نہیں ہے، اور یہ ان کو بھی پتا تھا کہ امیونٹی کوئی نہیں ہوتی، ماحول تو میں دے سکتی ہوں لیکن آخر میں آپ ہی کو کہہ رہی ہوں کہ آپ ہی بچا سکتے ہیں شیطان کے وسوسے سے۔ تو اسی طرح انہوں نے اپنی اچھائی کو، کیونکہ آپ دیکھیں کہ آخر میں جا کر بھی جب فرشتہ ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہا اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کیونکہ وہ سمجھی تھیں کہ کوئی بری نیت سے ان کے قریب آیا ہے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی تھی، یعنی ماں نے پناہ میں ڈالا تھا بچی کو، اور بچی جب بڑی ہوئی ہے تو اس نے بھی فوراً پناہ مانگی، تو انہوں نے ایکچولی اس چیز کو کنٹینیو کیا ہے۔
تو اس سے میری امید یہ ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کے بارے میں، ان کے فیوچر کے بارے میں یہ سوچنے کے بارے میں ملے کہ ہم نہ صرف ان کو اچھا ماحول دیں بلکہ ایسی کنورسیشن ان کے ساتھ کریں، ایسی تربیت ان کی کریں کہ وہ خود سے ان کے اندر اچھائی کا عنصر ڈیولپ ہو، اور وہ خود سے وہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں کہ اگر وہ اچھے ماحول میں نہ بھی رہیں تو ان کی اچھائی نہ چلی جائے۔ اللہ ہم سب کی اولاد کو صلح دے، اچھے عمل کی توفیق دے اور ان کا ایمان قوی کرے، آمین ثم آمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔